الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مشارکین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے گزشتہ چند جمعات سے ہم نے یہ جو سلسلہ دروس شروع کیا ہے حقوق العباد کے موضوع پر، ایک انسان پر دو حق جو بنیادی اللہ کی طرف سے ایک حق ہے، دوسرا ہے مخلوق کی طرف سے، دونوں کے بارے میں فکر مند رہنا، دونوں کا خیال رکھنا عقل مند اور باشعور انسانوں کا جو ہے پہچان ہوتی ہے. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنا، اس کے حوالے سے قرآنی تعلیمات کو پر غور کرنا، احادیث رسول پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. جب تک ہم حقوق ایک دوسرے کے جان نہیں سکیں گے تو ہم ان کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ضرور کریں گے. تو حقوق جب ہم جانیں گے اس کے بعد ہی ہم ان کی ادائیگی جو ہے اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. تو حقوق اللہ میں حقوق العباد کے اندر ہم نے گزشتہ چند دروس کے اندر کچھ ایسے حقوق کا ذکر کیا، کچھ ایسے اپنے سے جڑے ہوئے اشخاص کا ذکر کیا جو ہمارے آس پاس، جیسے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق. اور اسی طرح گزشتہ درس میں غالباً میں نے کہا تھا کہ اس ہفتے جو درس ہوگا وہ حقوق الزوجین ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آگے مؤخر کیا ہوں میں، اگلی جمعہ کو ہوگا حقوق الزوجین، میاں بیوی کے آپسی حقوق. آج کے جو درس کے اندر جس چیز کا تذکرہ میں کروں گا وہ حقوق الجار ہیں، ہمسائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. انسان جو ہے جہاں پر بھی رہتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی پڑوسی ضرور ہوتے ہیں. اگر اس کا پڑوسی کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کا بھی ایک حق بنتا ہے، وہ ہمسائیگی کا حق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب آپ کوئی گوشت کی بوٹی بناؤ گے، گوشت گھر میں بناؤ گے تو اس میں تھوڑا سالن زیادہ ڈال دیں تاکہ اپنے ہمسائے کو بھی آپ وہ دے سکیں. تو ہمسائے کے بارے میں خاص خیال رکھنا، قرآن اور احادیث میں اس کی بڑی تعلیمات آئی ہیں. حدیث رسول جو میں اکثر درس کے شروع میں پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کے بارے میں پہلے ہی بتایا ہوں کہ ہر درس میں اس کو ابتدا میں پڑھا کریں گے، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے رحمان، رحم کرنے والوں پر اللہ کی ذات رحم کرتی ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آپ اہل زمین پر رحم کیجئے، آسمان والا رب جو ہے تم پر رحم کرے گا. تو رحم کا مستحق، ہمارے اچھے سلوک کا مستحق جو مخلوقات میں سے ہیں وہ ایک پڑوسی بھی ہے. پڑوسی کے بھی بہت زیادہ اس کے حوالے سے ایک مسلمان کو حساس رہنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک صحابی کے دوارا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف اعلم انی محسن، میں کیسے جانوں گا کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ ایک انسان کے بارے میں جاننا کہ وہ اچھا ہے یا برا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل جیرانک، اپنے پڑوسی سے آپ پوچھو اپنے بارے میں. فَإِن قَالُوا إِنَّكَ مُحْسِن فَأَنْتَ مُحْسِن، اگر آپ کا ہمسایہ کہتا ہے کہ آپ اچھے ہیں تو بے شک آپ اچھے ہوں گے. وَإِن قَالُوا، اگر انہوں نے کہا إِنَّكَ مُسِيءٌ، آپ برے ہو، اگر پڑوسی نے کہا کہ آپ برے ہو تو آپ
یقیناً برے ہو، یعنی آپ کے اچھا اور برا ہونے کا جو ہے دار و مدار آپ کا پڑوسی فیصلہ کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارکہ زندگی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں بہترین آئیڈیل ہیں، بہترین نمونہ ہے سب کے لیے، اور وہ بہترین نمونہ اس میں بھی ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سلوکیات کیسی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے لیے ہمارے رسول جو ہیں اسوہ حسنہ ہیں۔ قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 37 ہے، اس میں پہلے حکم دیا، کہا کہ اللہ کی عبادت کیجیے، اس کے ساتھ کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہرائیے، اور اس کے ساتھ والدین کا حق ادا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، تین قسم کی اس آیت کے اندر تذکرہ آیا ہے جو انسان کا پڑوسی ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی ہوتا ہے جو انسان کے گھر کا پڑوسی ہے، دوسرا ہوا ہے کہ انسان کا جو سفر میں اس کا پڑوسی ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے۔ وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ ہے، تو اس میں وَبِذِي الْقُرْبَى جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کا خیال آپ کو رکھنا ہے، وَالْيَتَامَى مساکین، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، وَالْمَسَاکین اور مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى جو میرے کہنے کی غرض ہے وہ یہ ہے آپ کا وہ پڑوسی جو آپ کا قریبی ہے اس کا آپ نے جو ہے خیال رکھنا ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو پڑوسیوں کے حوالے سے اگر وہ کسی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیوں کا ازالہ کرنا، ان کے بارے میں خبر گیری رکھنا، ان کے حقوق ہوتے ہیں کچھ، ان کی جو پڑوسی ہیں آپ کے، ان کی عزت ہے، ان کا مال ہے، اس کا تحفظ ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ ضروری بنتا ہے۔ ان کی عزت اور ان کی مال ایک پڑوسی کا حق بنتا ہے کہ انسان جو اس کا تحفظ کرنے والا ہو، نہ کہ اس میں خیانت کرنے والا ہو، کیونکہ پڑوسی کے حوالے سے، ہمسائے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کو امام بخاری اور مسلم نے رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل امین برابر مجھے وصیت کرتے رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے برابر وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے رہتے تھے، اس حوالے سے پڑوسی کے حوالے سے، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے یہ لگا تھا کہ یہ میرا وارث بن جائے گا، میری وراثت کا حقدار بنے گا، اتنی تاکید کرتا تھا جبریل۔ اور جبریل جو پیغام لے کر آتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لے کر آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے لے کر آتا تھا۔ تو پڑوسی جو ہے انسان کے تین قسم کے ہو سکتے ہیں، پڑوسی جو ہیں تین قسم کے، ایک وہ پڑوسی ہے ایک انسان کا جو مسلمان بھی ہے اور اس کے بعد اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے اور ساتھ ہی ساتھ پڑوسی ہے۔ اس کے تین حق بنتے ہیں ایک مسلمان کو، ایک تو مسلمان کا حق، دوسرا قریبی رشتہ دار ہے تو اس کا حق، اور تیسرا جو ہے وہ پڑوسی کا حق۔ اسی طرح اگر دوسری قسم کے پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو خالی مسلمان ہیں اور پڑوسی ہیں، یعنی کوئی قرابت داری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس کے دو حق بنتے ہیں، پہلا حق ہے پڑوسی کا اور دوسرا جو ہے وہ ہے مسلمان ہونے کا، اور تیسرا پڑوسی، تیسری قسم کی جو پڑوسی ہیں وہ ہے کفار، غیر مسلم، تو ان کا بھی ایک مسلمان پر حق ہے، وہ ہے پڑوسی کا حق۔ تو پڑوسی کا حق کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں جو ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے سامنے سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی تھی مکہ کی ہو یا مدینہ کی، مدنی ہو یا مکی ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ خود بھی محتاط رہا کرتے تھے اور تعلیم بھی امت کو دیتے رہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، تین مرتبہ قسم کھائی۔ تو صحابہ
صحابہ کرام نے آگے سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ بالفاظ دیگر کہ قسمیں کھا کھا کر آپ کس کے لیے بتا رہے ہیں کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے؟ ہمیں ان حدیثوں کو جو ہے سامعین کرام اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں کہ ہم اچھے ہیں یا برے. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ میں اچھا انسان ہوں معاملات میں ورنہ عبادت اللہ بہتر جانتا ہے کس کی عبادت کیسی ہے. معاملات میں میری سلوکیات لوگوں کے ساتھ میرا ملنا جلنا وہ فیصلہ کون کرے گا؟ صحابی نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اپنے پڑوسی سے پوچھیے. تو ہم میں سے بھی ہر ایک انسان اس چیز کو جانچ سکتا ہے پرکھ سکتا ہے کہ جو میرا پڑوسی ہے کیا وہ مجھ سے راضی ہے مجھ سے خوش ہے یا پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ظاہری طور پر تو اچھے طریقے سے ملاقات بھی کرتے ہیں ملتے بھی ہیں مصافحہ بھی کرتے ہیں لیکن دلوں کے اندر جو ہے وہ دوری ہوتی ہے دلوں کے اندر قدورت ہوتی ہے یا کوئی کسی قسم کا حسد ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ہے ضروری بنتا ہے کہ ہم ان کاموں سے رک جائے جس کی وجہ سے ہمارے بیچ جو ہے وہ دوری پیدا ہوتی ہے اور آپس میں منافرت آپس میں دوری خاص کر پڑوسی کے ساتھ یہ ایک باعث عذاب بھی بن سکتا ہے کیونکہ پڑوسی وہ انسان ہے جس کے ساتھ صبح شام انسان کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. رشتہ دار کوئی دور کا ہوگا انسان کبھی مہینے کے بعد بھی وہاں جائے گا 2 مہینے کے بعد بھی جائے گا لیکن جو پڑوسی ہے صبح شام ایک انسان کی اسی کے ساتھ ہوتی ہے. اگر اس کے ساتھ اس کی سلوکیات ٹھیک نہیں ہوگی تو دونوں کا دین دنیا محفوظ نہیں رہتی ہے. قرآن اور احادیث نے اس لیے تاکید کی گئی ہے پڑوسیوں کے حوالے سے نہ ہی اگر ایک انسان کے پڑوسی اس کے دشمن بن گئے جب دشمن بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف غیبت بھی کریں گے اس سے دین جائے گا نفرت کریں گے دلوں میں حسد رکھیں گے دین جائے گا اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب ضرورت پڑے گی کوئی پریشانی ہوگی تو اس وقت پڑوسی اس طریقے سے پیش نہیں آئے گا جس طریقے سے اس کو پیش آنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ دین بھی انسان کا خراب ہوتا ہے اور دنیا بھی خراب ہوتی ہے. حقوق العباد میں پڑوسیوں کے حقوق کا پاسدار اور خیال رکھنا اہل ایمان کا شیوا ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر کئی مقامات پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان دور کسی دوسرے ضلع میں دوسری ریاست میں رہنے والے انسان کے ساتھ 24 گھنٹے اگر وہ موبائل کے ساتھ ملا رہتا ہے وہ اس کو اپنے آپ کو اچھا پیش کرتا ہے. دفتر میں جائے گا تو اپنے آپ کو اچھا پیش کرتا ہے تجارت کرتا ہے تو وہاں پر اچھے طریقے سے پیش آتا ہے. لیکن جب پڑوسی کے ساتھ اس کا جب تال میل کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ ایسے لگتے ہیں کہ وہ نہ جانے ان کی آپسی جو قدورت اور جو دوری ہوتی ہے وہ عجیب اس کو دیکھ کر لگتا ہے. تو ایک انسان کے اچھے اخلاق ایک انسان کے اچھے معاملات کا مستحق وہ ہوتا ہے جو اس کا سب سے قریبی ہوتا ہے. پہلے تو اس کے بیوی بچے ہیں اس کے اہل ویال ہیں اس کے والدین ہیں اور اس کے ساتھ دروازے کے ساتھ باہر نکل کر اس کے پڑوسی آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی 3 مرتبہ فرمایا وہ مومن ہے ہی نہیں. صحابہ نے کہا کون؟ یاد رکھنا چاہیے ہم عبادت بھی کرتے ہوں نماز کا اہتمام کرتے ہوں تہجد گزار ہوں یہ تمام تر عبادتیں بہت محبوب ہے اللہ کو. ان کے ذریعے سے انسان اللہ کا قریب ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حقوق العباد میں کہیں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. حقوق العباد ہی قیامت کے دن ایک انسان کو مفلس بنا دیں گے فقیر بنا دیں گے. نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا لیکن وہ نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی بلکہ اس کو جو ہے وہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دینی پڑیں گی. وجہ کیا ہوگی؟ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاہی کی ہوگی. اور حقوق العباد میں ایک حق ہوتا ہے ہمسائے کا بھی اس میں کوتاہی کرنے والا انسان بھی قیامت کے دن مفلس بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا الذی کون مومن نہیں؟ صحابہ نے کہا کون ہے جس کے بارے میں 3 مرتبہ قسم کھائی آپ نے سامنے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا اس کی اذیت سے محفوظ نہیں رہ سکتا. کہیں ایک مسلمان کسی پڑوسی کو اذیت دینے والا نہیں ہونا چاہیے تکلیف دینے والا نہیں ہونا چاہیے. آپسی مسائل کبھی بن سکتے ہیں کوئی اختلافات بن سکتے ہیں لیکن اسلام کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہیں ہوگا. ہر مسئلے کا حل ہے لیکن جب ہم قرآن و حدیث کو اپنا حاکم مانیں اپنا جج مانیں جو فیصلہ رب کا ہو جو فیصلہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس کو جب ہم مان لیں گے تو آپ سے کوئی بھی مسائل ہمارے ہوں ان کا حل جو ہے حتمی طور پر ممکن ہے. لیکن جب فیصل ہم ان کو مانیں، فیصل ہم قرآن و حدیث کو مانیں. اسی طرح دوسری ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یہ کوئی ساتھی بیچ میں جو ہے ان کا اسپیکر آن ہے، براہ کرم یہ آف کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. تم میں سے جو ایمان لاتا ہے، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اسے چاہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ایمان لائے اللہ پر، جس نے ایمان لایا اللہ پر قیامت کے دن پر. یہ دو ایمان کے جو رکن ہیں، جیسا کہ ہم اصول الثلاثہ کے اندر بھی صبح کے درس میں پڑھتے ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے 2 یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان. یقین جانیے یہ 2 رکن بہت ہی زیادہ اہم ہیں اس اعتبار سے کہ اگر ایک بندے نے حقیقی طور پر اللہ پر ایمان لایا ہے تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میری ہر حرکت کا، میرے دل کے خیال کو بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید تک واقف ہے. تو میں اپنے پڑوسی کے حوالے سے اپنے دلوں کے اندر کیا سوچ رکھتا ہوں یا پھر تنہائی میں ان کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، یہ سب اللہ جانتا ہے. یہ سب اللہ جانتا ہے. اگر اللہ پر صحیح ایمان ہے تو اللہ کی تعلیمات ہے کہ آپ کو پڑوسی کے حوالے سے محتاط رہنا ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ہے، اس کو تکلیف کا نشانہ نہیں بنانا ہے، بلکہ اس کو اگر پریشانی میں اس کی مدد کرنی ہے. وہ بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کرنی ہے، وہ تکلیف میں، اس کی تکلیف میں آپ کو اس کی مدد کرنی ہے. تو اللہ پر ایمان ہوگا، وہ انسان کبھی بھی پڑوسی کے حق کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا ایمان ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے حالات سے واقف ہے. اور دوسرا رکن ہے قیامت کا دن. قیامت کے دن پر جس کو ایمان ہوگا، قیامت کے دن پر ایمان ہے تو وہ انسان جو ہے اس کے اندر ایمان یہ ہوگا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے پاس اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو میں کس طریقے سے اللہ کے پاس پیش ہوں گا اگر میں نے اپنے ہمسائے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہوگی، اپنے پڑوسی کے ساتھ میں نے جو ہے زیادتی کی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن، جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو وہ اپنے جو اس کا پڑوسی ہے اس کو ایذا نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے. میں یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں ایک واقعہ نقل کرنے کی. غالباً عبداللہ بن مبارک ہیں یہ، یا عبداللہ بن دینار ہیں، ایک جلیل القدر عالم تھے. تو ان کا پڑوسی ایک یہودی تھا، ان کا پڑوسی ایک یہودی تھا. ہمارے اسلاف نے عملی طور پر یہ ثابت کر کے دیا تھا اگر غیر مسلم بھی ان کا پڑوسی تھا، انہوں نے اس کے حق ادائیگی اس طریقے سے کی کہ اس غیر مسلم نے اس کا خود اعتراف کیا ہے. تاریخ کے اوراق گواہ ہیں. کہتے ہیں ان کا ایک پڑوسی تھا اور وہ پڑوسی یہودی تھا. کچھ مجبوری کی وجہ سے اس پڑوسی کو اپنا جو ہے وہ گھر بیچنا کا وقت آیا، وہ گھر بیچنا چاہتا تھا. غالباً عبداللہ بن مبارک ہی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے جب اس یہودی نے گھر بیچنے کی بات کی تو اس نے اعلان کیا کہ میں یہ مکان بیچنا چاہتا ہوں، اور اس مکان کی قیمت بھی لگا دی کہ میں اپنا یہ مکان جو ہے بیچ رہا ہوں. اور اس کی قیمت غالباً 2000 درہم رکھی، 2000 درہم کی 200 درہم رکھی، ابھی 2000 درہم رکھی غالباً. تو کہتے ہیں خریدنے والے جب آئے اس کے پاس، انہوں نے دیکھا گھر کی جو حالت دیکھی، کہا اے بیچنے والے انسان، جو آپ اس کی قیمت بتا رہے ہو، آپ کے مکان کی قیمت اتنی تو نہیں بنتی ہے نا. آپ کا جو مکان ہے 1000 تو اس کی قیمت بنتی ہے، لیکن آپ 2000 جو بتا رہے ہو صحیح قیمت نہیں ہے، کیونکہ مکان کے اعتبار سے، چیز کے اعتبار سے قیمت دی جاتی ہے. تو یہودی نے ان سے کہا بالکل آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے، میرے مکان کی قیمت تو اتنی ہی ہے، میرے مکان کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہی ہے، لیکن جو میرا پڑوسی ہے، اس قسم کا پڑوسی ملنا بھی مشکل ہے، لہذا جو یہ مکان لے گا
اس کو میں اس پڑوسی کی بھی قیمت لوں گا۔ وہ کیوں؟ اس کے جو سلوکیات میرے ساتھ ہے، حسن سلوک جو ہے، اس قسم کا پڑوسی جو ہے نایاب ہے، ایسے پڑوسی کا ملنا جو ہے مشکل ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک کوئی پڑوسی تھا، وہ بہت شور گل والا انسان تھا، غلط طریقہ کار والا انسان تھا، شراب نوشی کرتا تھا، اپنے گھر میں شور گل رات کو کیا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی مرتبہ راتوں کو عبادت میں بھی وہ خلل کرتا تھا، آرام کرنے میں بھی ان کو تکلیف دیتا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اچانک ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب گرفتار کر لیا گیا، رات کو کوئی گشتی ایسی کوئی پولیس ہوتی جنہوں نے پایا اس کو، اس حال میں کہیں پایا ہوتا، اس کو گرفتار کر لیا۔ تو دوسرے دن رات کو جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو اس پڑوسی کا شور نہیں سنا جو تکلیف دیتا تھا، کیونکہ ہم اچھے سلوک کے ساتھ اس انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ حالانکہ تعلیمات رسول یہ ہیں کہ حسن سلوک یہ ہے، اچھا سلوک یہ ہے کہ جو وہاں سے آپ کے ساتھ توڑنا چاہے گا، آپ سے بگاڑنا چاہے گا، لیکن آپ اس کے ساتھ بنانے کی کوشش کرو گے، یہ اچھے سلوک کی نشانی ہے، یہ اچھے انسان کی علامت ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ انسان تکلیف دیتا تھا، رات کو نیند کرنے میں خلل ڈالتا تھا، عبادت میں کرنے میں اس کا شور و گل جو ہے تکلیف دیتا تھا۔ لیکن جب ایک رات امام ابو حنیفہ اس کا شور نہیں سنتے ہیں، صبح معلوم کرتے ہیں کہ آخر وہ شخص کہاں ہے، جو ہمارا پڑوسی تھا وہ کہاں ہے، تو ابو حنیفہ سے کہا گیا کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے، جو شرطا ہے، جو پولیس ہے، اس کو وہ گرفتار لے کر گئے ہیں، ان کو کہیں ایسے پایا گیا، اس حال میں پایا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی عظمت اور جلالت تو آج بھی دنیا جانتی ہے، اس وقت بھی جانتی تھی۔ وہ گئے اس جو تھانہ اس وقت تھا اس میں، تو اپنے پڑوسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ آپ اس کو جو ہے آزاد کر دیں، یہ ہمارا ہمسایہ ہے، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ تو بہرحال جب اس کو وہاں سے چھوڑا گیا تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت کی، معذرت کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کر دی، تاکہ آج کے بعد میں ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہے ہمسائے کے بارے میں خیال رکھنا، ہمسائے کے سلوکیات اور ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے پریشانیوں اور دکھ درد میں شریک ہونا، یہی تعلیمات ہیں ہمیں اسلام کی، یہی تعلیمات ہمیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی۔ ایک اور حدیث میں یہاں پر مناسب سمجھوں گا بیان کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی پڑوسی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ان کے اعمال جو ہوں گے وہ لٹکے رہیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کے لیے نیکی کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے ہوں گے، نیکی کے دروازے بند کر دیے ہوں گے۔ نیکی کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے تعلقات کو ختم کر دینا، پڑوسیوں کے حقوق کو ختم کر دینا۔ اس وقت کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر ہمسایوں کو آپس میں سب سے زیادہ دشمنی جو دیکھی جاتی ہے وہ پڑوسیوں کو آپس میں دیکھی جاتی ہے، اور اس کا اثر کیا بنتا ہے، اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے؟ ظاہری طور پر اگر ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں نا، لیکن معاشرے پر اثر اس چیز کا پڑتا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اہل اسلام کے لیے محبت ہوگی، یقین جانیے معاشرے کے اندر ہر قسم کی بھلائی آ سکتی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہم جب ملتے ہیں تو بڑے حشاش اور بشاش طریقے سے ملتے ہیں، چہروں پر مسکان ہوتی ہے، لیکن دلوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور وہ کیفیت اللہ جانتا ہے، اور پھر دلوں کی کیفیت کے مطابق ہی ہمارے معاشرے کی بھی تشکیل ہوتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کا تعین بھی رب کی طرف سے اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے ہمیں آپسی منافرت ہوتی ہے۔ جو اعمال آپ کے ہوں گے، آپ کے اعمال کا چہرہ وقت کا آپ کا حاکم بنتا ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں سامعین کرام، ہمارے اعمال کا جو حقیقت چہرہ جو ہے وہ ہمارا وقت کا حاکم ہوتا ہے۔ اگر اعمال ہمارے آپ سے درست ہیں، ہم آپس میں باہمی اتفاق اتحاد سے رہتے ہوں، آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہوں، تو وقت کا حاکم بھی اسی قسم کا تعین رب العالمین کی طرف سے بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے آپسی جو ہے
یہ کہ یہ مومنوں کی صفت تو نہیں تھی، مومنوں کی صفت نہیں تھی کہ وہ آپس میں جو ہے یہ ملیں گے تو ان کے دلوں کے کچھ حالات ہوں گے اور باہر کی کچھ حالات ہوں گے. یہ مومنوں کی صفات نہیں ہوتی ہیں. آپ سے گلے شکوے ممکن ہیں، آپ سے چند مشکلات ممکن ہے، لیکن ان کا ازالہ کر ان کو دور کرنا یہی شیوا ہے اسلام کا، یہی تعلیمات ہیں. لیکن ملنا حشاش بشاش طریقے سے اور دلوں کے اندر کوئی ایسی چیز رکھنا، واللہ کر کے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہماری حفاظت کرے، یہ منافقین کا طریقہ تھا. رب نے قرآن مجید کے اندر ان کے حوالے سے فرمایا تحسبهم جميعا. اگر ظاہری طور پر آپ منافقوں کو دیکھو گے، آپ ان کو گمان کرو گے وہ ایک ساتھ ہیں، ایک مشت ہیں، وہ ایک جماعت ہیں، لیکن وقلوبهم شتى، ان کے دل الگ الگ ہیں، ان کے دل الگ الگ ہیں. تو ہم اپنے آپ کا بھی، آس پاس کا بھی لوگوں کا محاسبہ لیں، خود اپنا سب سے پہلے حساب لیں، کہیں ہم ان لوگوں میں نعوذ باللہ داخل تو نہیں ہو جائیں گے ان اعمال کی وجہ سے. اگر ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا، تو عین ممکن ہے کہ یہ نوبت بھی آ سکتی ہے. لہذا دلوں کے اندر صفائی رکھنا اہل ایمان کے لیے، دلوں کے اندر ان کے لیے محبت رکھنا جو ہے یہ ہماری تعلیمات ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے. جو ہمارا پڑوسی ہے وہ ہمارے بہت سارے بھلائیوں کا مستحق ہے، ہماری اچھائیوں کا مستحق ہے. اس کے بعد ہمارا کوئی دور کا آدمی ہماری مسکراہٹ کا، ہمارے اچھے سلوک کا مستحق ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہوتا ہے. تو اور بھی بہت ساری ادلہ ہیں، بہت سارے اسلاف کے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے ان کا جو ایمانی. دیکھیں جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، وہ ان کے پڑوسی بنے تھے. تو مدینہ کے صحابہ کرام نے کس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ سلوکیات کی تھی مکہ کے مہاجرین کے ساتھ. تو آج بھی ہم وہی اسلام تھا، وہی قرآن تھا، وہی رسول کی تعلیمات ہے، وہی اللہ کی ذات ہے. اگر ہم نے بھی ان کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنایا تو اپنے آس پاس کے جو پڑوسی ہیں دیندار بھی بنیں گے. جو دور ہے دین سے وہ دین کی طرف بھی آ جائیں گے. لیکن اپنی سلوکیات کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. معاف کرنا. حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تھی اس میں ایک مستح نام کا صحابی بھی تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خرچ کرتے تھے، پیسہ دیتے تھے، غریب تھا وہ. تو جب تہمت میں یہ بھی ملوث تھا، جب بری ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آج کے بعد اس کو میں راشن دینا جو ہے بند کر دوں گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کہا پھر تمہیں بھی بنتا ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرو، یعنی مستح کو معاف کر دو. معاف کرنا ہمارا اسلام جو ہے اس کے بارے میں بہت ترغیب ہے. معاف جب ہم ایک دوسرے کو کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا. اگر رنجشیں ہوتی ہیں آپس میں ان کو ختم کرنا، اور بڑی چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ ظاہری طور پر ہم معاف کر دیں لیکن دلوں کے اندر مرض رہ جائے، دلوں کے اندر کدورت رہ جائے. نہیں، سب سے بڑا کمال ہے کہ دلوں کو صاف. سب سے پہلے دل اگر صاف ہو گیا، التخلیہ قبل التحلیہ، پہلے اس کو صاف کرنا ہے. جو اندر پڑا ہے تنہائی میں اللہ کے پاس گریہ زاری کرنی ہے کہ پروردگارہ میرے دل کے اندر جو پڑوسیوں کے بارے میں اس کو دور کر دے. تو جب ہم سب ایسی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سدھر سکتے ہیں. آپ سے جو ہوں گے تو انشاءاللہ جو آگے ہمارا درس ہوگا حقوق الزوجین، اور حقوق الزوجین کے بعد ہوگا رشتہ داروں کے حقوق. رشتہ داروں کے حقوق، اس میں بھی ہم بہت زیادہ جو ہے کوتاہی کے شکار بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلۃ الرحم جو ہے نا، جوڑنا ملانا، اللہ کہتا ہے یہ پسند ہے اللہ کو بہت زیادہ، اور جو توڑنے کا کام کرتا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. قرابت داری توڑنا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسند چیز ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے توڑنے والا کام کرے. اگر کوئی توڑتا بھی ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، آپ یہاں سے جائیے، تم میں بہتر ہوا جو پہلے سلام کرے گا اگر کہیں آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ مسائل بن چکے ہوں گے. تو رشتہ داروں کے بارے میں بھی سخت تعلیمات ہے اسلام کے اندر. جس طرح ہم نے پڑوسیوں کے بارے میں دیکھا اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے بھی جو ہے، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو، والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ دار ہوں، سب کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ تعالی اگلے دروس کے اندر اس کا تذکرہ ہوگا.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں